بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، سبق نمبر 11 یعنی لیسن نمبر 11، شیر خارگی یعنی دودھ پینے کا زمانہ۔ الفاظ و معانی۔ شیر خارگی یہ لفظ ہے، اس کا معنی دیکھے، دودھ پینے کا زمانہ، وہ عمر جس میں بچہ دودھ پیتا ہے۔ موافق لفظ ہے، اس کا معنی مطابق۔ اسی طرح یہ لفظ ہے دستور، اس کا معنی رسم و رواج، عادت۔ یہ لفظ ہے تقدیر، اس کا معنی ہے قسمت، نصیب، یا پھر وہ اندازہ جس کو اللہ تعالی نے روز اول ہی سے ہر ایک چیز کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے فطرتن، معنی ہے طبیعی عادت کی روح سے، اور یہ بھی معنی ہے عادتن، اور عادت لفظ ہے، اس کا معنی ہے طور طریقہ۔ اسی طرح آخری لفظ ہے خصلت، اس کا معنی ہے مزاج، عادت۔ اب آگے مضمون دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ماں کی گود میں رہے، پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ ان عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ایک نیک بیوی تھی، وہ رہ گئی۔ مجبوراً انہوں نے اس یتیم بچہ کو لے لیا، جنہیں یتیم بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب حضرت حلیمہ کی زندگی اور تقدیر جو ہے ان کی پوری چمک گئی، مگر تقدیر پکاری، یہ یتیم موتی ہے۔ یتیم بچہ سمجھ رہے تھے، انہیں کیا معلوم کہ یہ پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا وجہ کائنات ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو سید البشر ہے، یہ تو تمام کائنات کے وجود کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، رحمت للعالمین ہے۔ چنانچہ اب آگے دیکھیں، جب حضرت حلیمہ نے دودھ پلانے کا ارادہ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا آخر فیصلہ کر لیا، تو دیکھیں کیا ہوا۔ برکتوں سے حلیمہ کا گھر بھر گیا، اس کے گاؤں پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنی طرف سے یعنی رائٹ سائڈ سے دودھ پیتے، بائیں طرف دوسرے دودھ شریک کا حصہ تھا۔ فطرتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ کرتے کہ اس کے حصہ میں دخل دے، گویا انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی عادت تھی۔ اللہ اکبر۔ پاؤں چلنے لگے تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے جاتے، گویا کما کر کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خصلت تھی۔ نتیجہ یاد رکھو، انصاف اور پاک کمائی نیکی کی جڑیں ہیں اور مسلمان کی پیدائشی خصلتیں۔ تو سنا آپ نے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کسی کے اوپر زندگی میں بوجھ نہیں بننا، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنے کا، اپنے اندر ایک ڈسپلن اور ایک محنت کش انسان ہونا، اور پھر سنت رسول کو زندہ کرنا، یہ اپنی زندگی کا وتیرہ اور پیشہ اور شیوا بنا لیجئے، تاکہ ہماری زندگی مکمل کامیاب ہو سکے۔ آگے یہ چند سوالات ہے۔ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کی خصلتیں کیا ہونی چاہیے؟ اور اسی طرح احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد نام کس نے رکھا اور محمد کس نے، یعنی احمد اور محمد 2 نام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو احمد نام کس نے رکھا اور محمد کس نے رکھا؟ تم نے اس سبق سے کیا سمجھا؟ اگر آپ نے کچھ سمجھا ہے آج کے اس سبق سے، تو آپ کامنٹ کے اندر لکھنے کی اس کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا سبق بھی پکا ہو، سیرت بھی پکی ہو، اور زندگی میں سنتوں سے ایک عشق اور سنتوں کے ساتھ پیار کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں کا کیا نام تھا؟ اسی طرح محمد کے کیا معنی ہے؟ آخری سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف کا دودھ کیوں پیا کرتے تھے؟ آپ نے مضمون میں پڑھا ہے الحمدللہ، آپ اس کا جواب کامنٹ کے اندر لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جن حضرات کو کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے آن لائن، تو بلا تکلف آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔